وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم یہ بتائیں گے کہ وضو کن کن کاموں میں کرنا مستحب ہے۔ جن کاموں میں فرض ہے، ایک تو نماز ہم نے بتایا، طواف اور قرآن مجید کا چھونا۔ ان تین کاموں میں یا ان تین عبادات میں وضو کرنا فرض ہے۔ مستحب اگر دیکھا جائے تو ہر نماز کے لیے وضو کرنا، یعنی وضو رہنے کے باوجود نماز کا وقت ہو گیا تو گویا کہ وضو کے اوپر پھر وضو، یہ مستحب ہے۔ اور اللہ کا ذکر کرنا آپ چاہتے ہیں تو اس وقت بھی آپ وضو کر لیں، یہ بھی مستحب ہے۔ اور ویسے ہی دعا کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس وقت بھی آپ وضو کر لیں، اور دعا کے وقت وضو کرنا مستحب ہے۔ قرآن مجید کا پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کا ارادہ آپ نے کیا ہے تو وضو کرنا مستحب ہے۔ قرآن پڑھنے میں یا تو آپ نادرہ پڑھیں گے یا تو غیب میں پڑھیں گے، آپ کو جو کچھ حفظ ہے اس کو دہرائیں گے۔ تو اگر قرآن مجید کھول کر قرآن مجید کو چھوتے ہوئے اگر آپ کو پڑھنا ہے تو اس وقت وضو کا کرنا آپ پر فرض ہو جائے گا۔ آپ قرآن مجید کو چھوئے بغیر، ایسے ہی آپ نے جو صورتیں حفظ کی ہیں ان کو آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو ایسے موقع پر وضو کا کرنا مستحب ہے۔ اور اسی طریقے سے سونے سے پہلے، آپ بستر پر جانے سے پہلے وضو کر کے سونا، یہ بھی مستحب ہے۔ اور ویسے ہی جو فرض غسل ہے یا غسل کہیے، غسل سے پہلے وضو کا کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ اور ویسے ہی میت کو آپ اٹھانا چاہتے ہیں، بعض روایتوں کو دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ میت کو جس نے اٹھایا ہے اس کو وضو کرنا یہ بھی مستحب ہے، بلکہ اس کو تنزیہی طور پر وضو کرنا بتایا جاتا ہے۔ اور بعض علماء کا خیال ہے کہ جس کسی کو میت کو اٹھانا ہے، اٹھانے سے پہلے وضو کر لیں۔ اور ویسے ہی ہر حدث کے بعد، اگر آپ کو حدث ہو گیا یعنی پیشاب یا پاخانہ یا اسی طریقے سے ہوا خارج ہو گئی، آپ کو نماز تو پڑھنا نہیں ہے مگر پھر بھی آپ حدث کے بعد وضو کرتے ہیں تو اس وضو کو بھی مستحب قرار دیا گیا ہے۔ تب آئیے، وضو کی بڑی فضیلت ہے۔ وضو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وضو کرنے والوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور ویسے ہی وضو کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 222۔ اور وضو جس کی وجہ سے قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آئے گی تو اس کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوئے ہوں گے، اور یہ علامت ہوگی جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پہچانیں گے۔ تو یہ تو بہت بڑی چیز ہوئی۔
جیسے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان امتی یاتون یوم القیامہ غرم محجلین، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کو قیامت کے دن میں حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا، تو اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اپنی امت کو، قیامت کے دن تو تمام امتیں ہوں گی، اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان امتی یاتون یوم القیامہ غرم محجلین من اثر الوضوء۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنے صحیح میں روایت کیا ہے۔ مطلب یہ کہ بے شک میری امت قیامت کے دن آئے گی اس حال میں کہ اس کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوئے ہوں گے، اس کا چہرہ، دونوں ہاتھ اور دونوں پیر وضو کے اعضاء وضو کی وجہ سے چمکتے ہوئے ہوں گے، جس کے ذریعے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پہچانیں گے اور حوض کوثر سے پیالہ پلائیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو حوض کوثر کا پیالہ نصیب فرمائے۔ اور ایک فضیلت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من توضا فاحسن الوضوء خرجت خطایاہ من جسدہ حتی تخرج من تحت اظفارہ، رواہ مسلم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص وضو کرتا ہے اور وضو اچھے انداز میں کرتا ہے، بہتر انداز میں کرتا ہے، تو اس سے اس کے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، اس کے جسم سے تمام گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گناہ جو ناخن کے نیچے چھپے ہوئے تھے وہ بھی نکل جاتے ہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا۔ اور ایک فضیلت وضو کی یہ بھی آئی ہے کہ وضو کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف کرتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ادلکم الا یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں اس چیز کو جس کی وجہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں؟ پھر فرمایا اسباغ الوضو، اس میں سب سے پہلی چیز وضو کو پورا کرنا علی المکارہ، یعنی مشکلات کے باوجود۔ مطلب یہ کہ آپ ٹھنڈ کے زمانے میں ہیں، کڑاکی کی ٹھنڈ ہے، ٹھنڈا پانی ہے، اس کے باوجود آپ وضو کو اچھی طریقے سے پورا کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے کثرت الخطا الی المساجد، اور مسجد کو بار بار جا رہے ہیں، اور انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، یعنی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کر رہے ہیں۔ فذالکم الرباط، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعمال جس کا ذکر آیا ہے یہ رباط ہے۔ رباط کا مطلب مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت ہے۔ مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت میں جو مجاہد کھڑا رہے گا اور نگرانی کرے گا، اس کو جو ثواب ملتا اتنا ثواب ان کاموں کے اندر ملتا ہے۔ تو بہرحال وضو کی بڑی فضیلت ہے، بار بار جب بھی موقع آئے وضو کرتے رہنا چاہیے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، بندہ پاک ہوتا ہے۔